السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ صدق اللہ العظیم۔ نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم محرم کے مہینے سے گزرے ہیں ابھی، بلکہ گزر ہی رہے ہیں، اور محرم کو عموماً نیا سال بھی کہا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ محرم کی پہلی تاریخ کو اسلامی نیا سال بھی کہتے ہیں۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ، جو میں نے دیکھا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ دعائیں بھی سینڈ کرتے ہیں کہ نئے سال کی دعائیں یہ ہے، آپ ان دعاؤں کو پڑھ کے نئے سال میں جو ہے وہ داخل ہوئیے۔ انہی ساری چیزوں کو دیکھ کر میں نے سوچا ہے کہ آج آپ کے سامنے جو ہے وہ اس پر گفتگو کروں کہ محرم کیا ہے اور ہمارا اسلامی نیا سال کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم یہ جو مبارکبادیاں دیتے ہیں اور یہ جو دعائیں دیتے ہیں، یہ سب کے سب غلط ہیں۔ اسلام میں نیا سال منانا کہیں سے جائز ہی نہیں۔ جائز تو چھوڑیے، میں ایک قدم آگے بڑھ کے آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی سال تھا ہی نہیں۔ آپ کو تھوڑا شوق لگے گا، جن کو نہیں پتا ہے ان کو تھوڑا شوق لگے گا، ایسا کیسا کہہ رہے ہیں آپ، اسلامی سال تھا ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے اسلامی سال کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی؟ اسلامی سن شروع کہاں سے ہوا؟ نہیں پتا ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے اپنی تاریخ پڑھی نہیں، اپنی ہسٹری اٹھا کے پڑھی نہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بڑی تلخ بات ہے، تھوڑا سا آپ کی ایگو کو ہرٹ ہو رہا ہوگا، آپ کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن لگنا چاہیے۔ جب ایک ٹیچر جب اسٹوڈنٹ کو پڑھاتی ہے تو بچے کو ہرٹ ہوتا ہے کہ مجھے برا کہہ رہی ہے، لیکن اس کے بھلے کے لیے کہتی ہے تاکہ ان چیزوں کو کیا کرے، وہ سیکھے۔ اسلام کے تعلق سے جب ہمیں پتہ نہ ہو اور ہم اسلام کو غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، غلط مفہوم معاشرے میں پیش کرتے ہیں، تو لوگوں کو برا لگنا چاہیے، کیونکہ آپ غلط اسلام پیش کر رہے ہیں۔ کوئی مسلک یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلامی نیا سال منائیں، اور کوئی دعا ایسی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے جو اسلامی سال کے لیے، نئے سال کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو کہا کہ اللہ کے رسول کے دور میں اسلامی سال تھا ہی نہیں، یہ کہاں سے نیا اسلامی سال لے کر آئے؟ یہ اسلامی سال ہجری کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ کے رسول کے دور میں تو تھی ہی نہیں۔ تو اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے جو ہمیں سے کئی لوگوں کو پتہ نہیں، تو وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ چیز جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کے سامنے جو ہے وہ پورا پس منظر کلیئر ہو جائے کہ وہ اصل اسلامی ہجری، اسلامی سال کسے کہتے ہیں اور وہ کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور نبی بنانے کے بعد 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ 13 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کیا کی؟ ہجرت کی۔ ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ گئے۔ مدینہ میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہے۔ اب 10 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے ملاقات کی، اللہ رب العالمین نے بلا لیا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ 2.5 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 2.5 سال کی تھی۔ اس کے بعد سب سے بڑے جو خلیفہ ہے، جن کی سب سے زیادہ مدت رہی ہے حضرت ابو بکر کے بعد، وہ کون سا خلیفہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اہم اس لیے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں جن کے دور میں 2 بڑی سپر پاور جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکی تھی، روم کی اور ایران کی۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا روس اور US، یہ 2 سپر پاورز ہیں 2024 کے اندر، تیسری کھڑی ہو رہی ہے چائنا، یہ کہتے ہیں انالیسس کرنے والے نا۔ ویسے اس وقت میں 2 سپر پاور تھی، ایک ایران تھی اور ایک روم تھی۔ وہ دونوں سپر پاورز نے حضرت عمر کے دور میں کیا کیے تھے؟ اپنے گھٹنے اسلام کے سامنے جو ہے انہوں نے
ٹیک کیے تھے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت اہم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ ایک چیک آیا. آج ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں ہے نا, تو ٹرانزیکشن کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے پاس ٹولز ہیں. یو پی آئی کرتے ہیں, RTGS کرتے ہیں, IMPS کرتے ہیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ ڈیبٹ کارڈ تھا, ATM کارڈ تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ ہم چیک سے ٹرانزیکشن کرتے تھے, ہے نا. آج سے آپ 20 سال پہلے جائیے تو ٹرانزیکشن کس سے ہوتے تھے؟ چیک سے ہوتے تھے. چیک پہ ڈیٹ ڈالی جاتی تھی, نام لکھا جاتا تھا, ہے نا, اور وہ چیک دیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جو ہے نا وہ ایک چیک آیا, اور جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ربیع الاول, مہینے کا نام لکھا ہوا تھا ربیع الاول. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اپنے رفقا سے جو ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, یہ کون سا ربیع الاول؟ اس چیک میں جو ربیع الاول مینشن ہے, جو مہینہ مینشن ہے, یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ والا ربیع الاول جو ابھی گیا, کہ اس سے پہلے والا ربیع الاول, کہ اس سے پہلے کے پہلے والا ربیع الاول؟ کون سا ربیع الاول مینشن؟ اب کسی کو پتہ ہی نہیں. ان کے پاس ڈیٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں تھی. مکہ والوں کے پاس جو ہے وہ ڈیٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے وہ الگ الگ چیزوں کو, الگ الگ جو ہے ایونٹس کو جو ہے وہ اپنے لیے کیلنڈر بنا لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شورا بلائی اور مشورہ کیا کہ ہم جو ہے نا وہ ایک ایونٹ کو سیٹ کرتے ہیں, ہم اسلامی کیلنڈر بناتے ہیں, جس اسلامی کیلنڈر کو جو ہے پوری اسلامی ریاست فالو کرے گی, ہر مسلمان اس کو کیا کریں گے؟ فالو کریں گے. تو لوگوں سے انہوں نے مشورہ مانگا, تو کئی لوگوں نے مشورے دیے. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کو کیا کیا جائے؟ شروع کیا جائے. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تب سے جو ہے وہ کیلنڈر کو کیا کیا جائے؟ شروع کیا جائے. کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہے, جب سے انہوں نے خلافت سنبھالی جو ہے, جب سے کیلنڈر کو کیا کیا جائے؟ شروع کیا جائے. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے, مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آئے, اس ایونٹ کو جو ہے وہ کیلنڈر بنانا چاہیے. الگ الگ مشورے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اصحاب کرام نے شورا نے جو ہے وہ پیش کر دی. اب ان سارے مشوروں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشورے کو چنا, اور وہ کون سا مشورہ تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ہم کو اسلامی سال کی شروعات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کرنی چاہیے. جب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر کہاں پر آئے تھے؟ مدینہ آئے تھے. تو ہم اسلامی سال کی شروعات کب سے کریں گے؟ ہجرت سے کریں گے, اور ہمارا وہ پہلا سال ہوگا. تو اب جو ہم جب آج 1400 کیا چل رہی ہے, یہ 46 چل رہی ہے, مطلب 1446 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کہاں پر آئے تھے؟ مدینہ آئے تھے. اب چیزیں کلیئر ہوئی آپ کے سامنے. تو اب جو ہم جو نیا سال منانے کی مبارکباد دیتے ہیں, یہ وہ مبارکباد نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ہجرت تھی جو اللہ کے رسول نے مکہ سے کیا کی تھی؟ مدینہ کی طرف جو ہے وہ کی تھی. اچھا, اب یہاں پر ایک باریک سوال, چونکہ اب تو ہم جان گئے ہجرت کسے کہتے ہیں, نیا سال کب سے شروع ہوا, ہجری سال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں عمل کیا؟ کیوں ہجرت سے شروع کیا؟ اللہ کے رسول کی پیدائش سے بھی شروع کیا جا سکتا تھا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بھی شروع کیا جا سکتا تھا, پہلے خلیفہ ہے نا. تمام دوسرے بھی اور مشورے آئے تھے. کسی نے کہا کہ عام الفیل سے شروع کیا جائے, جب ہاتھی والوں نے جو ہے وہ لشکر کیا تھا, حملہ کیا تھا, یا اللہ کے رسول جس دن نبی بنائے گئے, نبوت کا پہلا دن ہے, اسی دن سے شروع کیا جائے. لیکن ان سارے مشوروں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت والے فیکٹر کو کیوں چوز کیا, ہجرت والے ایونٹ کو کیوں چوز کیا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کا ریزن ہم جب ہجرت کی تاریخ کو سمجھیں گے تب ہمارے سمجھ میں آئے گا. بظاہر ہم جب ہجرت کی بات کرتے ہیں تو اگر اس کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے آپ سے کہوں تو کیا کہیں گے لوگ؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی جان بچا کر کہاں پر آ گئے؟ مدینہ آ گئے. کفار مکہ پیچھے لگے ہوئے تھے, گردن کاٹنے کے لیے تیار تھے. اپنی جان کو بچاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کہاں پر آ گئے؟ مدینہ آ گئے. لوگ یہ کہیں گے, ہے نا. لیکن حقیقت ہجرت یہ نہیں تھی. حقیقت میں ہجرت یہ نہیں تھی. ہجرت تو کچھ اور تھی. بظاہر تو ہوا یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو حضرت ابو بکر کو بچاتے ہوئے کیا کیا؟ مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچایا. بظاہر تو یہی تھا کہ لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا. بظاہر تو یہی تھا کہ سراقہ آپ کے قافلے تک, آپ کے گھوڑے تک کیا ہو گئے؟ پہنچ گئے. لیکن حقیقت یہ نہیں تھی. حقیقت تو کچھ اور تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے
جو وہ درجہ جو اللہ نے اپنے کسی نبی کو نہیں دیا. معراج کا واقعہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا وہ کسی نبی کے ساتھ ہوا. سدرۃ المنتہا جو باؤنڈری ہے جس کے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے. کیا وہ درجہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہجرت کے موقع پر, ہجرت کب ہوئی؟ معراج کے بعد ہوئی نا. ہجرت کب ہوئی؟ پہلے معراج ہوئی ہے, اس کے بعد کیا ہوئی ہے؟ ہجرت ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے معجزات دکھائے یہاں پر معراج میں, کہ براق سے آپ کو مکہ سے جو ہے وہ اقصیٰ لے جایا گیا, اقصیٰ سے آپ کو جو ہے وہ اوپر ساتوں آسمان کے اوپر جنت کے پاس لے جایا گیا, جنت اور جہنم دکھائی گئی, اور پھر وقتاً فوراً جو ہے لا کے زمین پہ لایا گیا. یہ تو تمام چیزیں ہوئی. کیا اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بھی جو ہے وہ مکہ سے مدینہ فوراً جس طرح اقصیٰ لے جائے گئے تھے ویسا لے جاتے؟ کیا واپس سے یہ عمل نہیں ہو سکتا تھا؟ براق موجود نہیں تھی, کیا براق ختم ہو گیا تھا؟ موجود تھے, وہ تمام چیزیں موجود تھی. لیکن اللہ رب العالمین اس امت کو ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے ہجرت کے ذریعے, ایک اسٹرانگ میسج دینا چاہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے سے, ہر پہلو سے کیا کرتے ہیں؟ ہدایت حاصل کرتے ہیں. ہمارے لیے ہدایت کے لیے دو ہی چیزیں ہیں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. یہی چیز ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں پر بھی آپ کو کوئی ایک ایسا عمل نہیں بتائے, کوئی ایسا ایونٹ نہیں دکھایا دے گا جس ایونٹ کے اندر اللہ کے رسول کو آزمائش میں ڈالا گیا ہو اور وہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کسی معجزے سے ختم کر دی. معجزات تو اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوئے کہ ہاتھ میں پتھر تھے اور ان پتھروں نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھا. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ابو جہل نے مارا, گلے پہ رسی, جب گلا اللہ کے رسول کے ساتھ جو ایونٹ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ گلا کیا کیا گیا؟ پیچھے سے دبایا گیا, چادر ڈال کے گلا گھوٹا گیا. تو کیا اس وقت معجزہ ہوا کہ سر سے اوپر سے پتھر برسا اور ابو جہل کے سر میں گھس گیا؟ نہیں ہوا نا. امت کو یہ میسج دیا گیا ان ساری چیزوں کے ذریعے کہ جس طرح اللہ کے رسول نے ان سارے معاملات میں صبر کیا, ان ساری چیزوں کو, ان سارے پروسیس سے گزرا, ویسے ہی امت کو بھی ان سارے مراحل سے کیا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ امت آزمائش سے گزرے گی اور اللہ تعالیٰ ایک دم کوئی مدد نازل کرے گا اور آپ ساری چیزیں, آپ کی آزمائش کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. نہیں, نبی کے ساتھ تو ہو سکتا تھا نا, اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ ہو سکتا تھا کہ فوراً آپ کو مکہ سے مدینہ کیا کیا جاتا؟ براق کے ذریعے پہنچا دیا جاتا. فوراً جو ہے وہ آپ کی آزمائشوں کو ختم کر دیا جاتا. آپ کو جو مکہ میں 13 سال خدیجہ اور آپ کے چچا کے انتقال کے بعد کا جو لمحہ ہے, آپ کتاب اٹھا کے پڑھیے, اللہ کے رسول کی سیرت اٹھا کے پڑھیے, وہ جو 1.5 سال کا عرصہ ہے حضرت خدیجہ کے, حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد, طائف سے جب اللہ کے رسول لوٹ کر آ رہے ہیں, مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے, مکہ میں داخل نہیں ہو پا رہے, امان لینی پڑی غیر مسلم کی. اس نے آ کے امان دی, اپنے 4 لڑکوں کو بھیجا جو تلوار لے کر گئے, اللہ کے رسول کو کیا کیا انہوں نے؟ امان دی. اور اب 4 تلواروں کے بیچ میں اللہ کے رسول کہاں پر داخل ہوئے؟ مکہ میں داخل ہوئے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ سکتی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نہیں بھیج سکتے تھے؟ کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سبق دیا نبی کو اس پروسیس سے گزار کر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزات جو ہے نا وہ ہر دن, ہر پل, ہر سیکنڈ, ہر آزمائش میں اس طرح نازل نہیں کرتا. اس کی اپنی ایک ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مدد کو کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے. جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی آپ کو خود کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, آپ کو خود اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول کے گھر میں کھانا پک رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول 3 دن کا روزہ رکھتے تھے, 4 دن کا روزہ رکھتے تھے. کھانے کو ملتا تھا تو کھجور ملتا تھا, 4 دن کے بعد کھانے کو ملا ہے تو صرف 2 کھجور کھانے کو ملے اور پانی پیا. 4 دن کے بعد کھانا کھائے تو 2 کھجور کھائے, اس کے بعد 2 دن تک کے 3 دن تک کے لیے کھانے کا کوئی پتہ نہیں ہے. ایسی کیفیت میں اللہ کے رسول کے گھر میں ہانڈی میں سالن پک رہا ہے. ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ سالن پک رہا ہے. ابو لہب کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں کیا بن رہا ہے؟ ہانڈی پک رہی ہے. اس کی بیوی نے کیا کیا؟ بکری کی اوجڑی, پیٹ کی اوجڑی, ہم بکرا ذبح کرتے تو اوجڑی نکلتی ہے نا, اس میں آتے بھی ہوتی ہے, اس میں گندگی بھی لگی ہوتی ہے, وہ اوجڑی اتارتی ہے اور اپنی چھت سے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی چھت میں کیا کرتی ہے؟ پھینکتی ہے, اور نشانہ لگا کر پھینکتی ہے کہ ڈائریکٹ وہ اوجڑی کہاں جا کے گرے؟ اللہ کے رسول کی ہانڈی میں جا کے گرے جس میں کھانا پک رہا. جو کھانا ملنے والا تھا 4 دن کے بعد, 2 کھجور کے بعد, وہ کھانا بھی کیا ہو گیا؟
تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منّا و سلوہ نازل نہیں ہو سکتا تھا؟ آسمان سے کوئی شے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے لیے نازل کر دیتے، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں. کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے اور آپ کو یہ سبق دینے کے لیے کہ جب امت کے ساتھ بھی مستقبل میں اس طرح کے معاملات آئے تو امت بھی جو ہے وہ صبر کا دامن تھامے رہے. ہم کو یہ میسج دینا مقصد تھا کہ ہم کیا کریں؟ صبر کریں. ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں آئیں گی، ہمارے ساتھ بھی مسائل کھڑے ہوں گے، ہم کو بھی مائنورٹی گنا جائے گا، ہم کو بھی ملک سے بے دخل کرنے کی بات کی جائے گی، ہم کو بھی جو ہے وہ موب لنچنگ کی جائے گی، ہمیں بھی قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، ہمارے حقوق بھی چھینے جائیں گے. ان سارے مراحل کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا دامن تھامنا ہوگا. اللہ کے رسول نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے ایمان لا کر اللہ کے رسول کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھامے رہا، وہی میسج وہی جو ہے وہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کی مدد تو آ سکتی ہے ابھی بھی، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اللہ دیکھے کہ ایوب کتنا صابر ہے، ایوب کتنا صبر کرتا ہے، اسامہ کتنا صبر کرتا ہے، اکبر کتنا صبر کرتے ہیں، عبدالرشید کتنا صبر کرتے ہیں. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو آپ کی لا الہ الا اللہ کے اندر کتنے مضبوط ہیں. آپ آزمائش کو آپ کتنی آسانی سے جو ہے وہ اللہ کے دین کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال لیتے ہیں اور جو ہے وہ باطل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جو مراحل جس مرحلے سے ہم اس ملک میں گزر رہے ہیں، یہ مراحل اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اور آپ کی آزمائش کا مرحلہ ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر کتنا ایمان رکھتے ہیں. دیکھیے جو صبر کرتا ہے وہی ایمان رکھتا ہے، جو صبر نہیں کرتا وہ ایمان نہیں رکھتا. خودکشی کب کرتا ہے انسان خودکشی کب کرتا ہے؟ جب اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ میری مدد نہیں ہو سکتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ خودکشی کر لیتا ہے کہ اب کوئی حل نہیں ہے، میں اپنی جان کیا کر دوں گا، دے دوں گا، اور مر جاتا ہے انسان. بحیثیت مسلمان ہم یہ جانتے ہیں کہ آخری لمحے تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی آ سکتی ہے. اللہ کے رسول کی مدد ہوئی، بدر کے میدان میں مدد ہوئی، احد کے میدان میں مدد ہوئی، ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی کیا کی؟ مدد کی. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مدد جو ہے وہ آزمائش آئی اور مدد آ گئی. نہیں، آزمائش آئی، آزمائش کے مرحلے سے گزرے، اس کے بعد جب صبر کر لیا تب اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ مدد نازل کی. تو اللہ کی مدد اس امت کے لیے بھی آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کی شرط ہے کہ مجھے اور آپ کو استقامت کے ساتھ پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. ہم لوگ اسلام کو ماننے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ جنت ملے گی اس لیے تیار ہے، مرنے کے بعد جنت ملے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام پر عمل کرنے کے لیے کہا، اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہیں. میں خصوصاً اپنے نوجوانوں سے بات کہوں گا، جب آپ اپنے آپ کو مسلم بنا کے ریل بناتے ہیں، شارٹس بناتے ہیں نا، بزرگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا، نوجوانوں کو پتہ ہوگا، بڑے ایک دم فینسی ٹائپ کے شارٹ بناتے ہیں کہ اردو گل کو دیکھ کے اردو گل کی میوزک لگا کر ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ہم تو ایسے ہیں، میری تو طاقت اتنی ہے، میں تو اتنے جوش جذبے والا ہوں. تھوڑی سی دیر کے لیے آپ اپنی زندگی میں پرائیویٹ جا کے دیکھیے، کیا آپ اپنے والدین کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ کیا آپ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے سر ٹیک رہے ہیں؟ تو پتہ چلے گا 5 وقت کی نماز میں سے 1 وقت کی نماز بھی نہیں ہوئی. والدین کی اطاعت کی بات آئی تو ماں کو چلا رہے، باپ کو چلا رہے. گھر کی ذمہ داری اٹھانے کی بات آئی تو جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ خرچہ نہیں دے رہے، کمانے کو نہیں جا رہے، بیٹھ کے جو ہے نا ٹائم پاس کر رہے ریل کے اوپر جو ہے نا، اور شارٹس بنا رہے اور زبردستی کہ مونیٹائز ہو جائے گا تو مجھے پیسہ مل جائے. اور وہ کہاوت ہے نا کہ وہ ہوگا اور تب دیکھا جائے گا. تو جب ہوگا وہ والی مثال، جب تک نہیں ہوا جب تک کہ آپ ٹائم پاس کیے جا رہے. تو وہ چیزوں کو دیکھ کر، ارطغرل غازی کو دیکھ کر، یا اس طرح کی ریل بنا کر، اس طرح کی میوزک پر اپنے آپ کو، اپنے شارٹ بنا کر، اپنی ریکارڈنگ کر کر آپ اسلام کو غالب نہیں کر سکتے. آپ عبداللہ بن سکتے ہیں، عبد الرحمن بن سکتے ہیں، وائف بن سکتے ہیں، مصعب بن سکتے ہیں، آپ دکھا سکتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں آپ کے نام سے مسلمان نہیں لکھے جاتے. آپ کے اعمال کی بنیاد پر آپ مسلمان لکھے جاتے. اللہ کے رجسٹر میں ایوب کے نام کی بنیاد پر مسلمان نہیں ہے. کس کی بنیاد پر مسلمان ہے؟ اعمال کی بنیاد پر مسلمان ہے. اگر ایوب نماز ہی نہیں پڑھے، ایوب جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرے، ایمان کی کام ہی نہیں کرے، ایمان ہی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول پر، تو وہ مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان ہے نا. نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا. جب تک آپ عمل نہیں کریں گے اللہ کے رجسٹر میں، آپ مسلمان نہیں بنیں گے.
تو ہم لوگ نئے سال کو انجوائے کرتے ہیں, نئے سال کو جو ہے نا لوگوں کو وش کرتے ہیں. میں نے شروع میں کہا نا آپ سے کہ تھوڑا تلخ لگے گا, آپ کو ایگو کو ہٹ ہوگا, لیکن ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے اسلام کو جو ہے نا کرسچینٹی سمجھ لیا, ہم نے اسلام کو بدھزم سمجھ لیا, ہم نے مذہب سمجھ لیا اسلام کو. میں ایک باریک بات کہہ رہا ہوں, باریک نقطہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہم نے اسلام کو مذہب سمجھ لیا. حقیقت میں اسلام مذہب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہندوازم ایک مذہب ہو, بدھزم ایک مذہب ہو, دوسرے جو ہے مذاہب ہو سکتے ہیں. اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے, دین. اسلام کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کیا کیا؟ مکمل کر دیا. دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ. بچے کی پیدائش سے لے کے قبر میں ڈالے جانے تک کی جتنی زندگی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شریعت, یہ قرآن پوری زندگی پر کیا کرتا ہے؟ ہم کو ہدایت دیتا ہے. بچہ پیدا ہوگا تو اس کی ختنہ ہوگی, ختنہ بھی کیسے ہوگی اس کی بھی ہدایت ملتی ہے. بچہ پیدا ہوگا تو کتنے دن جو ہے, کتنے بھی دن اس کی ختنہ کی جانی چاہیے, کتنے دن اس کا نام رکھنا چاہیے, بال کیسے کاٹے جانے چاہیے, آپ پیشاب کر لیتے تو پاکی کیسے حاصل کرنی چاہیے, پیخانہ کر لیں گے تو کیسے پاکی حاصل کریں, آپ ناپاک ہو جائیں گے تو غسل کیسے حاصل کریں, خون نکل جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے. اسلام زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کی کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. لیکن ہم لوگ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ مذہب سمجھتے ہیں. جبکہ یہ اسلام مذہب نہیں ہے, یہ اسلام کیا ہے؟ دین ہے. مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب چند رسم و رواج کو کہتے ہیں. رسومات ہوتی ہے نا شادی میں, شادی کی کچھ رسم ہوتی ہے, ہلدی کرنی پڑتی, مہندی کرنی پڑتی, یہ دینا پڑتا ہو, یہ شادی کی جو رسومات ہے نا, ان رسموں کو کیا کہتے ہیں؟ شادی کہتے ہیں. ویسے ہی ساری رسموں کو جب ملاتے ہیں تو وہ مذہب بن جاتا ہے کہ بھائی ہمارا مذہب یہ ہے, ہمارا مذہب یہ ہے. یہ رسم و رواج کو مذہب کہا جاتا ہے. اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ دین ہے. کیوں دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین کیا کیا؟ پسند کیا, اور آج کے دن تمہارے دین کو کیا کیا؟ مکمل کیا. انشاءاللہ میں اپنے آنے والے خطبے میں آپ کے سامنے مذہب اور دین کے اوپر تفصیلی گفتگو کروں گا. چونکہ آج میں نے آپ کے سامنے یہ مدعا اٹھایا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے, اور دین کی میں نے چھوٹی سی تعریف آپ کے سامنے کی. اب بات پوری طریقے سے واضح نہیں ہوئی ہوگی. اللہ نے چاہا تو جب میری دوسری بات خطبے کی باری ہوگی, اس موقع پر میں آپ کے سامنے مذہب اور دین میں کیا فرق ہے مثال سے جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اپنے آنے والے خطبے میں. لیکن آج اس خطبے میں جو میں بات آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے دین کو کیا کریں؟ سمجھے, اس پر عمل کرے. بنام ایوب نہ بنے, بنام اکبر نہ بنے, بنام عبدالرشید نہ بنے, بنام اسامہ نہ بنے. حقیقت میں اللہ رب العالمین سے محبت کیجیے, اللہ کے دین پر کیا کیجیے؟ عمل کیجیے, اور دین کا مذاق مت بنائیے. یقین جانیے بہت کوفت ہوتی ہے جب یہ نیا سال کی مبارکبادی ہم دیکھتے ہیں. وہ تو وقت چلا گیا, ابھی تو ختم ہونے آیا, وہ مرحلہ شروع میں تھا. لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اسلام میں نئے سال کے کوئی تصور نہیں. کہاں سے نیا سال آیا؟ اللہ کے رسول کے کئی سالوں کے بعد جو ہے حضرت عمر کے دور میں نیا سال کیا ہوا؟ شروع ہوا. تو نئے سال کی دعا کہاں سے آ گئی؟ میں نے اپنی بات کے شروع میں کہا نا, لوگ نئے سال کی دعا بھی واٹس ایپ کرتے ہیں, اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ آپ نئے سال کی دعا کیجیے, پڑھ لیجیے. ہے ہی نہیں. آپ نے دین کو مذاق بنا دیا, آپ نے دین کو پڑھا ہی نہیں. اللہ کے واسطے اس دین اسلام کا مطالعہ کیجیے, قرآن کا مطالعہ کیجیے. آپ کو کیسے دین پتہ چلے گا؟ قرآن مجید کے ذریعے. یہ قرآن ہے جو آپ کو دین کے بارے میں بتائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, سیرت ہے, جو آپ کو دین کے بارے میں جو ہے وہ بتائے گا. صرف یہ 2 ہی ذریعے ہیں. کتنے ذریعے ہیں؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, میں وہ حدیث پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول نے جب خطبہ دیا, حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا, آخری خطبہ تھا اللہ کے رسول کا عوام کے سامنے نا. اس کے بعد مدینہ میں اللہ کے رسول نے اور بھی کئی خطبے دیے, لیکن وہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ تھا. کیا کہا؟ الیوم ترکتکم فی, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. جب تک تم اس دونوں کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. جس دن تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تم کیا ہو جاؤ گے؟ ترکت فیکم اثنین, 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری سنت. دونوں کو تمہیں پکڑ کے رکھنا ہے. جس دن تم نے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ.
تو قرآن اور حدیث ہی میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ کے واسطے آپ کاروبار میں ہوں گے, آپ بہت پڑھائی کا لوڈ آپ کے اوپر ہوگا, آپ کے اوپر گھر کا فیملی کا پریشر ہوگا, آپ جو ہے کافی مصروف ہوں گے, بالکل آپ کی مصروفیت جائز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے, بالکل کاروبار کرنا چاہیے, کاروبار کا لوڈ بھی اٹھانا چاہیے, آزمائشیں بھی آتی ہے, اس کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے, فیملی کے مسائل بھی ہوتے ہیں, بچہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پڑھنے کا لوڈ بھی ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتا ہے. لیکن کیا آپ قرآن مجید کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ 24 آورز ہے نا آپ کی, کتنے گھنٹے ہیں ایک دن میں؟ 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ لوگ کہتے ہیں فجر بعد پڑھنا چاہیے, بالکل قرآن جو ہے فجر کے بعد پڑھنا چاہیے. چلیے میں آپ کو کہتا ہوں فجر بعد آپ نہیں پڑھ سکتے مت پڑھیے, پوری 24 گھنٹے کے اندر جب آپ پڑھ سکتے جب آپ پڑھیے, مغرب کے وقت پڑھیے, عشاء کے وقت پڑھیے, رات میں سوتے وقت پڑھیے, یا دوپہر میں, جب آپ کو 10 منٹ کا ٹائم ملتا ہے اپنی زندگی میں 10 منٹ نکالیے, قرآن مجید کا تلاوت کیجیے, اور جس کی تلاوت کیجیے اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے. 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اگر آپ 10 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ اپنا فیصلہ کر لیجیے, میں اس بارے میں نہیں کہوں گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قرآن سے ہم کو جوڑ دے. اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے غموں کا دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہم کو شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. اے اللہ اس قرآن سے ہم کو ہدایت عطا فرما دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہاں تھا پھر انہیں وہ آیا نہیں.